شاخاور صاحب آپ بتائیے گا، آپ کا بھی یہی مشورہ تھا کہ انکنڈیشنل اپولوجائز کر لیں، آپ نے کہا یہ مشورہ آپ خود عمران خان تک بھی پہنچائیں گے، ظاہر آپ وکیل رہ چکے ہیں ان کے بھی، مگر یہ جس طریقے سے اپولوجائز کیا گیا اور یہ جو کانفیڈنس ہے کہ طلال نہال ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے خان صاحب سے، اس کے علاوہ بھٹو صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں، وہ پاپولیرٹی کے پیک پہ نہیں تھے مگر عمران خان ہیں، اسے ان کے خلاف نہیں آ سکتا ہے فیصلہ، آپ سمجھ رہے ہیں یہ جواب اور یہ کانفیڈنس یہ دونوں درست ہیں؟ لیکن شاہزیب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی شائق عثمانی صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو قانون دان نہیں ہے، ماہر قانون نہیں ہے، انہوں نے اپنے ارد گرد مشورہ ہی لینا ہے جو کہ قانون کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو چودھری صاحب جو فرما رہے تھے، انہوں نے جو کہا کہ جی وہ بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، بلکہ اور جو انہوں نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط ان کو مشورہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ اگر ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ جھکے نہ اور کوئی فلیکسیبلٹی شو نہ کریں، اور آپ کی جو پاپولیرٹی ہے ٹھیک ہے وہ بہت پاپولر ہے، لیکن صرف پاپولیرٹی کی وجہ سے کورٹس آف لا جو ہے وہ کسی کو رعایت یا پریویلیج تو نہیں دے سکتی، وہ تو انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے، ایک تو انہوں نے اس کا عبوری جواب دیا ہے شو کاز نوٹس کا، اور اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی معافی کا یا معذرت کا یا اپولوجی کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو انکنوینئنس کاز ہوئی ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے پر غور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اس کو کنٹیسٹ بھی کیا، جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کل اب جو 5 رکنی معزز بینچ ہے ہائی کورٹ کا، وہ ان کے جو شو کاز نوٹس کا جواب ہے اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو نوٹس ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا اور ان کو ایگزونریٹ کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر تو آئین جو قانون جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس میں تو یہ ہے کہ نیکسٹ مرحلہ پھر وہ فرد جرم عائد کرنے کا ہے، اور ایسی صورت میں جب فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ کاگنیزنس لے لیتی ہے اس مقدمے کی، اور اس میں پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں ان کو پھر وہ پروسیکیوٹر کے طور پہ کہیں گے کہ آپ اس پہ شہادتیں جو ہیں وہ پیش کریں اور اس کا ٹرائل شروع کریں، اور یہ پھر فیٹل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو بھی توہین عدالت میں جو ہے وہ صرف ٹل رائزنگ آف کورٹ جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا کہ آرٹیکل 63 کے تحت وہ آئندہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی الیکٹڈ آفس رکھنے کے لیے جو ہے وہ نائل ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو ٹھیک مشورہ نہیں دیا جا رہا، اگر ان کو ٹھیک مشورہ دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو مروجہ آپ کے عدالتی نظائر ہیں توہین عدالت کے متعلق، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹیسٹ نہ کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے معذرت کرنے سے کسی کی عزت اور تکریم میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی۔ مطلب یہ بھی بتائے گا جس پہ شائق عثمانی صاحب نے بھی کامنٹ کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، پہلے تقریر کر لی نہیں پتا تھا، تو کیا بعد میں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سمجھتے رہے، انہیں رائٹ لیفٹ سے بھی کسی نے نہیں بتایا، یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہوگا جو شائق عثمانی صاحب نے بھی کامنٹ کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو شاید اس کا ادراک نہ ہو کہ وہ اس میں تفرق نہ کر سکے ہوں کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ اور ایڈیشنل سیشن جج میں کیا فرق ہوتا ہے، یا ایک جوڈیشل میجسٹریٹ میں اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو ہے وہ بھی جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی انتظامی کوئی آرڈر نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کا احترام بھی اتنا ہی لازم ہے۔ لیکن یہ جو خاتون جج صاحبہ جو ہیں یہ میجسٹریٹ نہیں ہے، یہ میجسٹریٹ سے ایک اوپر کی ہیرارکی ہے، وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، وہ میجسٹریٹ سے اوپر کا عہدہ ہے، ان کا جوڈیشل آفس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ ڈیفنس لیں تو وہ پھر قانون سے ناواقفیت جو ہے وہ کوئی ڈیفنس نہیں ہوتا، یہ تو قانون کا یہ منشا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ملک کے جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہے، بہت بڑی ان کی فالوئنگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عدالت نے ان کے خلاف اگر 1 سیکنڈ کا بھی سزا کا حکم صادر کر دیا تو وہ تو نہ صرف ان کے لیے جو ہے وہ نائبی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ ان کے جو فالوورز ہیں
اور پاکستان میں دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کا ایسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ اس بات کے اوپر صرف اپنی جو ہے وہ ایگو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ اتنا بڑا اپنا بھی اور قوم کا بھی اور اپنے ووٹرز کا بھی اگر نقصان کرتے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہوگا.